میرا نام سبین ہے۔ میں اور میری فرینڈ فرحین ہم بچپن سے ہی ساتھ رہے ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ہم کلاس فیلو بھی تھے۔ ہم بچپن سے اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتے۔ ہماری شادیاں ہو گئیں تو میں شادی ہو کر فیصل آباد اور فرحین کی شادی ملتان میں ہوئی۔ بہت ہی کم اتفاق ہوتا تھا کہ ہم اتفاق سے لاہور اپنے میکے آئیں اور ہماری ملاقات ہو۔ اس بار میں تقریباً 4 ماہ کے بعد اپنے میکے آئی تو آتے ہی اطلاع ملی کہ فرحین بھی آج ہی میکے آئی ہوئی ہے اور کل صبح تک واپس چلی جائے گی۔ یہ سنتے ہی میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ فرحین کا سنتے ہی بھاگی اس سے ملنے۔ پورے 1 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ فرحین بھی مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروایا مگر وہ کافی بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کافی دیر خاموش رہی اور زمین کو گھورتی رہی، آنسو صاف کرتی رہی۔ میں بے چین ہو گئی۔ فرحین کیا ہوا؟ اللہ کے واسطے کچھ تو بولو، آخر کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ کیوں اداس ہو؟ کیا گھر پر کوئی مسئلہ ہے؟ نادر بھائی تو ٹھیک ہیں، کیا وہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ میرے اتنے سوالوں پہ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے اسے پانی پلایا، پھر جا کے کہیں اسے حوصلہ ہوا اور بتانا شروع ہوئی۔ کہتی، میں تمہیں کیا بتاؤں سبین، اور کہاں سے بتانا شروع کروں؟ میری ساس کا سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وقت ہر بات پر ڈانٹتی ہے۔ کام ٹھیک نہیں کیا، کھانا ٹھیک نہیں بنایا، حتیٰ کہ گھر کی صفائی کرتی ہوں تو کہتی ہیں صحیح سے نہیں صاف کیا۔ گھر دوبارہ پوچھے لگواتی ہیں، واش روم 3 بار دھلواتی ہے۔ حتیٰ کہ برتن دھوتی ہوں تو کہتی ہیں صاف نہیں، دوبارہ سارے برتن دھلواتی ہیں۔ کھانے پینے غرضے کہ ہر بات انہیں میری عیب نظر آتا ہے۔ کپڑے یہ تم نے کون سے رنگ کے پہنے ہیں؟ جاؤ ہلکا رنگ پہنو۔ نادر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں تیار ہوتی ہوں تو منہ دھلوا دیتی ہیں۔ کہتی ہیں اچھی شکل کو لیپا پوتی کر کے بگاڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ گھر سے باہر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ رات دیر تک ان کی اجازت کے بغیر ہم جاگ نہیں سکتے۔ ان کی مرضی سے سوتے ہیں، ان کی مرضی سے جاگتے ہیں۔ میری زندگی 2 سال مجھے پتا ہے کہ کس اذیت میں گزری ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی جیل میں ہوں۔ یہ کہتے کہتے فرحین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ تو شکر ہے آنٹی گھر پر نہیں تھی، پڑوس میں میلاد میں گئی ہوئی تھی فرحین کی باقی بہنوں کے ساتھ، اور فرحین میرے ساتھ تھی۔ فرحین سے پوچھا تم یہ سب نادر بھائی سے کیوں نہیں کہتی؟ فرحین بولی کوئی فائدہ نہیں ان سے بھی کہنے کا، جب میرے سسر کی نہیں چلتی اس گھر میں تو بھلا بیٹوں کی کہاں چلے گی؟ میری ساس میرے ساتھ ہی نہیں ایسی ہیں بلکہ میری جٹھانی کے ساتھ بھی ان کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میری جٹھانی کو تو اکثر مار تک پٹوا چکی ہیں۔ کہتی ہیں میرے اصول چلیں گے اس گھر میں، اپنی من مانی نہیں کرنی کسی نے بھی۔ ہمارے میکے سے بھی کوئی ان کے اجازت کے بغیر ملنے تک نہیں آ سکتا۔ ایک دن میری جٹھانی کا بھائی ان کی اجازت کے بغیر بہن کو لینے آ گیا۔ ان کے ابو کی حالت بہت خراب تھی، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ میری ساس نے جو گھر میں شور شرابہ کیا بس خدا کی پناہ، اور اس پر بھی وہ بس نہ ہوئی تو رات کو جب میرے جیٹھ کام سے واپس آئے تو خوب شکایتیں لگائیں، بہت منہ زور ہو گئی ہے تیری بیوی، لگامیں ڈال کر رکھ اسے، آج بغیر اجازت اپنے بھائی کے ساتھ چلی تھی۔ اور میرے جیٹھ نے اس بات پر خوب مارا اپنی بیوی کو۔ سچ پوچھو تو میرا تو دم گھٹتا ہے اس گھر میں کہاں جاؤں؟ یہ کہتے کہتے فرحین کی ہچکیاں بند گئی۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی سوائے اس غریب کو تسلی دینے کے، اور بس دعائیں دیتی ہوئی گھر آ گئی کہ اللہ پاک ہدایت عطا کرے تمہاری ساس کو، بس تم ہمت سے کام لو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ بیچاری آنسو پوچھتے ہوئے اپنے روتے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ اس ملاقات کے بعد فرحین سے ملے مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے۔ میں جب لاہور آتی تو فرحین کا ضرور پتہ کرنے اس کے گھر جاتی، مگر وہ نہیں ملتی۔
اس کی امی سے اس کی خیریت پوچھ آتی تھی۔ اب کی میں کے آئی تو پتہ چلا کہ فرحین بھی اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی ہے۔ اس کی ساس فوت ہو گئی ہے تقریباً 6 مہینے پہلے۔ سوچا کہ جا کر اس سے افسوس بھی کر لوں اور ملاقات بھی کر آؤں۔ جب میں فرحین کے پاس گئی تو اب کی وہ پچھلی بار کی نسبت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کی صحت بھی ٹھیک تھی۔ میں نے پوچھا فرحین کیسی ہو؟ کہتی دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں، شکر اللہ کا۔ کافی اچھے موڈ میں لگ رہی تھی وہ۔ میں نے ساس کا افسوس کیا تو کہتی جو اللہ کی رضا۔ میں نے پوچھا کیا بیمار تھی؟ وہ تو بولی ہاں بیمار تھی، بس وقت آیا ان کا اور بڑی بھی چلتی بنی۔ میں نے فرحین کو ٹوکا ایسے نہیں کہتے، تم تو ایسی نہیں تھی۔ تو کہتی مجھے ایسا بنانے والی بھی تو وہی تھی۔ سبین میں تمہیں کیا بتاؤں، جب مجھے پتہ چلا کہ رات میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں افسوس نہیں کر سکی بلکہ خوش تھی۔ میرا دل اندر سے لڈیاں ڈال رہا تھا۔ یہی کیفیت میری جیٹھانی کی بھی تھی۔ ہم بس شکر ہی کر سکے آج ہم آزاد ہوئے اس جیل سے، سامنے بس افسوس کا ناٹک کر سکے۔ یہ کہہ کر فرحین ہنستی ہوئی اندر میرے لیے چائے لینے چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ زندہ رہو تو ایسے کہ مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو۔ کاش آنٹی جی اپنا اخلاق پیار اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا رکھتی تو آج سب انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے، اور میری پیاری سہیلی جو کسی چڑیا کے پر ٹوٹنے پر بھی ہفتوں روتی تھی آج ایک زندہ انسان کے مرنے پر اتنا خوش نہ ہوتی۔ میری نرم دل سہیلی کو پتھر دل کر گئی۔